کیا پرویز الہی جنوری کے پہلے ہفتے میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکیں گے یا حمزہ شہباز آٹو وزیر اعلیٰ پنجاب پھر سے بن جائیں گے؟ آصف علی زرداری کی کاوشیں کیا رنگ لائیں گی اور کتنے اراکین جو ہیں وہ غائب ہو سکتے ہیں، اور یہ تاریخ میں پہلی بار کس طرح کا بلنڈر ہو سکتا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنے بندے پرویز الہی کو تحفظ نہ دیا؟ تو آج اس کے اوپر مفصل بات کریں گے، جبکہ اسلام آباد کی حدود سے ایک سرکاری گاڑی کے اندر سے ایک اعلیٰ شخصیت، ایک سابق وزیر اعظم پاکستان کی امپورٹڈ شراب پکڑی گئی۔ وہ کس کی تھی، یہ قصہ کہانی کیا ہے، اس موضوع کے اوپر بھی آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسلام آباد سے ایک سرکاری گاڑی کے اندر سے 1 درجن سے زائد جو شراب کی بوتلیں تھیں وہ پکڑی گئیں، پولیس نے پکڑی، اور بڑا جرت کا کام ہے۔ یہ کس کی تھی، کس ملک سے آئی، اور مقدار جو 1 درجن سے زائد بوتلیں تھیں، جب FIR کاٹی گئی تو اس کے اندر جو ہے وہ صرف 3 بوتلیں کیوں دکھائیں گی، باقی 12 بوتلیں کہاں پہ چلی گئیں؟ یہ جو شراب کی انٹرنیشنل نوعیت کی تھی جو آئی اور سرکاری گاڑی میں لے کے جا رہے تھے، تھانہ سوہاوا کے علاقے میں سرکاری گاڑی کو غیر ملکی شراب کی درجنوں بوتلوں کے ساتھ روکا گیا۔ سرکاری گاڑی کا جو ڈرائیور تھا وہ بھی گرفتار ہوا۔ گرفتاری ملزم گجرہان کی سیاسی اور اسلام آباد میں اہم عہدے پر فائز شخصیت کا ڈرائیور بتایا جا رہا ہے۔ شراب نیو ایئر نائٹ کے لیے لائی جا رہی تھی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے شراب لائی جا رہی تھی۔ اہم شخصیت کی مداخلت، مقامی پولیس نے صرف 3 بوتل شراب برآمد کا مقدمہ درج کیا۔ درج FIR میں سرکاری گاڑی کے نمبر 247 GW/247 درج کیا گیا۔ سفید رنگ کی کار میں سرکاری نیلی لائٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ FIR کا متن FIR نمبر 443/22 کی کاپی بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے۔ یہ شراب جو تھی نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب کی تھی۔ موجودہ نیشنل اسمبلی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسپیکر ہیں، اور انہوں نے یہ شراب منگوائی۔ ٹھیک ہے، ان کا ذاتی فعل ہے، لیکن ایک بار جب یہ وزیر اعظم تھے تو ایک بڑا دلچسپ اور سچا اور اچھا واقعہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے تقریر کرنی تھی۔ پورا عملہ ان کو تلاش کر رہا تھا راجہ پرویز اشرف صاحب کو کہ وہ کہاں پہ ہیں، ڈھونڈنے کے باوجود نہیں مل رہے تھے۔ جب 45 منٹ باقی تھے تو راجہ پرویز اشرف صاحب کو ٹائی سوٹ پہنے ہوئے ایک صوفے کے اوپر پایا گیا، سو رہے تھے، اور بڑی مشکل سے نلا دلا کے دوبارہ سے تیار کر کے یونائٹڈ نیشن کی اس تقریب کے اندر ان کو لے جایا گیا۔ یہ ہے ہمارے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمران، یہ ہیں وہ سیاستدان جو نیو ایئر نائٹ تو مناتے ہیں اور وہ بھی امپورٹڈ شراب کے ساتھ مناتے ہیں، اور پھر یہ مدہوش سیاستدان، بیوقوف عوام، تو پھر ان کے لیے ایسے ہی قانون سازی ہوگی اور ایسی چیزیں ہوں گی۔ یہ راجہ پرویز اشرف صاحب تھے جن کی یہ شراب تھی۔ آگے بڑھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں، سنا گیا، کہا گیا، فواد چودھری صاحب کی طرف سے بتایا گیا، گورنر نے حکم نامہ جاری کیا، اب عدم اعتماد کی ووٹنگ نہیں ہوگی، چونکہ سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ سپریم کورٹ کیوں کہتی ہے، اس کیوں کے پیچھے 1-2 اور کیوں ہیں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور جب اعتماد کا ووٹ بقول پاکستان تحریک انصاف کے اور حکم سپریم کورٹ کے، جب پرویز الہی صاحب جنوری کے نئے سال میں پہلے ہفتے میں اعتماد کا ووٹ لیں گے تو کیا ہوگا؟ اس وقت جو صورتحال ہے، 187 سیٹ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے پاس ہیں۔ 175 سیٹیں جو تھی، 76 وہ PDM کے پاس تھی، اور پلس 4 آزاد امیدوار ان کے ساتھ شامل ہیں۔ یہ ملا کے 180 سیٹیں جو ہیں وہ PDM کے پاس ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ آصف زرداری صاحب کئی دنوں سے لاہور میں ہیں، خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے۔ یہ خبریں تھیں جس کو فواد چودھری صاحب نے کنفرم بھی کیا، اور ہم 2-3 ایپیسوڈ میں یہ بات کہہ چکے ہیں۔ اور پھر حمزہ شہباز صاحب کو اچانک دلچسپی لیتے ہوئے ضرورت کے پیش نظر پاکستان بلایا گیا۔ اب جب زرداری صاحب وہاں پہ موجود ہیں، سیٹیں 187 اور 180 ہیں، اور 7 سیٹوں کا ڈیفرنس ہے۔ اعتماد کا ووٹ جب حاصل کریں گے تو ہوگا کیا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔
पहली तो बात है, एतमाद का वोट लेना ही नहीं चाहिए। अगर लेंगे तो क्या होगा, और ये ऐसे लग रहा है कि हमजा शहबाज बिना किसी से वोट लिए ऑटोमेटिकली जो है वो वजीर आला पंजाब बन सकते हैं। उसमें एक शर्त भी है, अगर उन्होंने साथ ना दिया तो, अगर दिया तो फिर कुछ और होगा। एतमाद का वोट ले रहे हैं, कौन ले रहा है? वजीर आला परवेज इलाही साहब ले रहे हैं। जब एतमाद का वोट पड़ेगा तो वोट तो इन्होंने ही लेने, किसी और ने तो लेने नहीं। फर्ज करें अब 87 हैं, फर्ज नहीं हकीकत है, अगर उसमें से 11 लोग आसिफ जरदारी साहब गायब कर दें, ये नहीं कि उनको पैसे दिए, वो आए ही नहीं वोट पूल करने के लिए, उन्होंने पार्टी को भी नहीं छोड़ा, वो जहां थे वहीं पे मौजूद हैं, उनकी सेहत खराब हो गई, उनकी नीयत खराब हो गई, जो भी हादसा हुआ, या बैरून मुल्क चले गए या फ़ोन बंद हो गए, अगर उनके 10 से 11 अरकान ना आए तो ये 87 वाले जो हैं ये वापस आ जाएंगे, माइनस करें तकरीबन 174 या 75 के ऊपर, और पीडीएम के जो लोग हैं वो पहुंच जाएंगे 180 के ऊपर, पहले से मौजूद हैं। तो 5 वोटों का डिफरेंस होगा और वज़ीर आला को कम वोट पड़ेंगे, और जब लोग वोट नहीं देंगे, किसी नई पार्टी में भी नहीं जाएंगे, तो फ्लोर क्रॉसिंग भी नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का कानून है कि आप जिस पार्टी में हैं उसी पार्टी को वोट दे सकते हैं। अगर आपने मुखालिफ पार्टी को वोट देना है बिक के, जुक के, हमदर्दी के नाते, दोस्ती के नाते, तो फिर आपको वो पार्टी छोड़नी पड़ेगी, आपका वोट काउंट नहीं होगा, ज़िमनी इलेक्शन होगा, पार्टी आपको निकाल देगी, फलां चीज़ें। तो अगर 10 से 11 लोग गायब हो गए, वोट कम पड़े उनको 180 से, तो हमजा शहबाज ऑटोमेटिकली जो पीडीएम की तरफ से होंगे वो वज़ीर आला बन जाएंगे। और ये कानून है, ये आइन कहता है कि जब अदमात का वोट लेते हुए इनके वोट कम हुए और पीडीएम के पास ज़्यादा वोट हुए, तो हमजा शहबाज को वोट भी नहीं लेने पड़ेंगे, उल्टा परवेज़ इलाही एतमाद खो देंगे और वो फिर वज़ीर आला नहीं रहेंगे। ये यकीनन आप सारी किस्सा कहानी समझ गए होंगे कि एतमाद का वोट लेते हुए अगर जरदारी साहब ने अपना काम जो कर रहे हैं उसमें से 10, 11, 12, 15 लोग गायब कर दिए, वो वोट देने के लिए ना आए, 180 से कम वोट, अगर वज़ीर आला को एक वोट भी पड़ा, तो पीडीएम का वज़ीर आला हमजा शहबाज साहब हो या कोई और हो, वो ऑटो तौर के ऊपर ऑटोमेटिकली वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा। अब ऐसा करके एक नई बहस छेड़ दी जाएगी, एक आईनी बहरान पैदा किया जाएगा, या फिर से हमजा शहबाज को डमी वज़ीर आज़म होंगे, इसकी कानूनी और आईनी हैसियत क्या होगी, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन परवेज़ इलाही को जिसने भी मशवरा दिया है, जो भी आइन और कानून के तहत उन्होंने ये चीज़ करनी है, उनके लिए और ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और अब मुझे लगता ये है कि परवेज़ इलाही साहब के साथ भी हाथ होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त अपने लोगों को राज़ी करने के अंदर शामिल है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो नाराज़ अरकान है उनको मनाया जाए और वोट जो हैं वो पूरे किए जाएं। बासूरत दिगर अगर वो राज़ी ना हुए या उनको किसी ने ख़रीद लिया और फिर जब वोटिंग हुई और एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब को लेना पड़ा और वहाँ से लोग ही वोट देने को लिए 10 से 15 के दरमियान ना आए, तो ये पंजाब के वज़ीर आला नहीं रहेंगे, परवेज़ इलाही और पीडीएम का वज़ीर आला आ जाएगा। और ये काम इसलिए किया जाएगा, खान साहब हटदर्मी दिखा रहे हैं, खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं सुन रहे, अदालतों के ज़रिए इनको पकड़ा और जखड़ा जाएगा, परवेज़ इलाही साहब भी फारग होंगे, खान साहब के पास भी कुछ नहीं रहेगा और फिर पंजाब चला जाएगा पीडीएम के पास। और ये अगले एपिसोड में बताऊंगा कि नया प्लान क्या है, कौन किससे मीटिंग कर रहा है, और पाकिस्तान के अंदर नए इंतखाबात कब होने हैं, जब होंगे कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी, किस तरह से हुकूमत बनाएगी, किस पार्टी को अकोमोडेट करना है, कोलिशन गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसको कैसे ख़त्म करना है। तो इस सारे अमल के लिए अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि इसके ऊपर होमवर्क क्या हो रहा है। अब आ जाते हैं कि परवेज़ इलाही साहब अगर वज़ीर आला नहीं रहते, एतमाद का वोट अगर लेंगे, तो ये कामयाब कैसे हो सकते हैं। नाकामी की सूरत तो आपको मैंने बता दी। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने परवेज़ इलाही साहब को कुर्बान कर दिया इमरान खान के साथ, जो उनकी अनापरस्ती है उसके ऊपर, फिर तो ये बचेंगे नहीं। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने परवेज़ इलाही साहब को तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनका दिफा किया, फिर तो परवेज़ इलाही साहब को वोट भी पूरे पड़ेंगे, सारी चीज़ें होंगी। अगर उन्होंने समझा कि परवेज़ इलाही जो हैं हमारे बंदे हैं, उनको आगे लेके बढ़ना चाहिए, तो फिर वो एतमाद का वोट ले लेंगे। मगर यहाँ पे 2-3 पहलू और भी हैं। इमरान खान को
دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے پاورفل ہیں پرویز الہی صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا جا سکتا ہے، یہ مجھے زیادہ امکان لگتا ہے۔ دوسری طرف اگر اسٹیبلشمنٹ اس سارے عمل کے دوران مداخلت نہیں کرتی تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آصف زرداری اور نون لیگ مل کے 10 12 13 15 لوگوں کو توڑ سکتے ہیں۔ توڑنے سے مراد کہ ان کو خرید کر ووٹ دینے کے اصول سے روک سکتے ہیں، اور جب وہ وہاں نہیں جائیں گے تو اس طرح سے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب فارغ ہو جائیں گے، نہ وہ پی ڈی ایم کی طرف جائیں گے، نہ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ رہیں گے، نہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے بطور ایک کینڈیڈیٹ کاف لیگ کا ہوتے ہوئے اور تحریک انصاف جو ان کا اتحاد ہے۔ تو یہ اعتماد کا ووٹ لینا اتنا آسان نہیں، اور جیسے لگ رہا ہے اور لگتا یہ ہے کہ اس اعتماد کے ووٹ کو لیتے ہوئے ایک بڑی سیاسی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور اس بڑی سیاسی تبدیلی کے نقصانات آپ کے سامنے رکھے، اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جہاں سے عمران خان صاحب کو سبق سکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تحریک انصاف کے ناراض اراکین راضی ہو سکتے ہیں یا نہیں، اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا یا نہیں، اس کے اوپر عدالت کیا کہتی ہے، گورنر کے فیصلے کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اور اعتماد کا ووٹ لیا تو میں اس کو کہوں گا کہ 70% یہ رسک فیکٹر ہے، 30% یہ چانس ہو سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو بچا لے۔ باصورت دیگر خان صاحب بھی پرویز الہی صاحب کو نہیں بچا سکیں گے، اور خود بھی پرویز الہی صاحب نہیں بچ سکیں گے، چونکہ ان کے رویے، ان کے ارادے، ان کی نیتیں، ان کی ڈیلنگ جو تھی وہ اچھی نہیں رہی، اور خاص کر اوپر سے آصف زرداری صاحب جو لور میں بیٹھے وہ بھی اپنا اثر بھرپور دکھائیں گے، اور وہ کس حد تک جا کے ان چیزوں میں کامیاب ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن تاریخ میں پہلی بار اعتماد کا ووٹ لیتے ہوئے ایک وزیر اعلیٰ فارغ ہو سکتا ہے، اور دوسرا آٹو سسٹم کے اوپر جدید طریقے سے وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اور پھر اگلے ایپیسوڈ میں نئی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔